اس وقت کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو کسی کام میں مصروف ہوں گے اور ان کا بھی وقت گزر رہا ہوگا اور وقت ہمارا بھی گزر رہا ہے. جو وقت اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے یا اللہ کے ذکر میں گزرتا ہے وہ قیمتی بن جاتا ہے. مثال ایسے ہے کہ برف کا ایک ٹکڑا ہے، اس کو آپ بار گلی میں چھوڑ دو، اس نے پگھلنا ہے، اس نے پگھلنا ہے. وہ پگھلے گی، وہاں پر پانی جمع ہوگا، کیچڑ بن جائے گا، لوگوں کو نقصان کا ذریعہ بنے گا. اسی برف کو آپ اٹھا کر کولر میں ڈال دو، پانی ٹھنڈا ہوگا، لوگ اس کو پئیں گے اور اس کو فائدہ پہنچے گا. اسی طرح ہمارا بھی وقت گزر رہا ہے اور وقت ان کا بھی گزر رہا ہے. اب جو وقت اللہ کے گھر میں، اللہ کے ذکر میں اور اللہ کی یاد میں گزرے گا وہ قیمتی ہو جائے گا. ایمان کی باتیں ایمان والوں کو فائدہ دیتی ہیں. ایمان کی باتیں ایمان والوں کو فائدہ دیتی ہیں. بیان کرنا تو مقصود نہیں ہے، نہ کوئی بیان وغیرہ میں آتا ہے، لیکن جب آپس میں ایمان کے تذکرے ہوتے ہیں، ایمان کا مذاکرہ ہوتا ہے تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے. ایمان تازہ ہو جاتا ہے. اور ایمان دنیا میں سب سے قیمتی چیز ہے. دنیا میں سب سے قیمتی چیز ایمان ہے. اللہ نے اس کی قدر نصیب کرتا ہے. اس کی قدر انسان کو تب آئے گی، حدیث کا مفہوم ہے کہ جس کے پاس ذرہ برابر ایمان ہوگا. اب ذرہ اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو نظر بھی نہ ہے، جس کا دو حصے بھی نہ ہو سکے. جو انسان دنیا سے ذرہ برابر ایمان لے کے جائے گا، اللہ پاک دنیا سے 10 گنا بڑی اس کو جاتا ہے. اور جو کامل ایمان لے کے جائے گا اس کو اللہ پاک کتنی بڑی دنیا جنت دیں گے. اللہ ہمیں کامل ایمان والا بنا. یہ ہماری ساری محنت، دین کے جتنے شعبے ہیں ان سب کی محنت کی اللہ کو راضی کرنا اور اپنا ایمان بنانا. ایمان بنانا پڑے گا، اللہ کی ذات عالی سے یقین بنانا پڑے گا، اس کو دل کے اندر اتارنا پڑے گا. یہ بغیر اتارے نہیں آئے گا، یہ بغیر بولے نہیں آئے گا. جتنا اللہ کی ذات عالی سے ہونے کو بولیں گے، اللہ کی ذات عالی سے ہونے کو بولیں گے، اتنا اللہ کی ذات عالی کا یقین ہمارے دل کے اندر آئے گا کہ اللہ پاک تنے تنہا اکیلے اس دنیا کے نظام کو چلا رہے اور اپنی قدرت سے چلا رہے اور چلانے میں کسی کے محتاج نہیں. کہا اللہ کے 99 نام ہے، ہر نام کی صفت کے ساتھ اللہ کو پہچانا گیا کہ اللہ خالق ہے اور ایسا خالق ہے کہ بغیر چیزوں کے چیزوں کو بنا دیا. دنیا میں پانی کا ایک قطرہ موجود نہ تھا اور اللہ پاک نے اپنی قدرت سے اتنے بڑے بڑے سمندر بڑھا دیے. اور ایسا خالق ہے کہ وہ پانی مکھی کے منہ میں گیا تو شہد بنا دیا اور سانپ کے منہ میں گیا تو زہر بنا دیا. وہ ایسی قدرت والا اللہ ہے، وہ ایسا پیدا کرنے والا ہے. اور اللہ حفیظ ہے، وہ ایسی حفاظت کرنے والا ہے کہ ساری دنیا کی طاقتیں ایک جگہ جمع ہو جائیں اور وہ ہلاکت کا فیصلہ کرے، لیکن اللہ حفیظ ہے، اللہ حفاظت کا فیصلہ کرے. اللہ ساری ہلاکت کے نقشوں میں حفاظت کر کے دکھا دے. موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہمارے سامنے موجود ہے، ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہمارے سامنے موجود ہے. یہ اللہ نے ہم پر فضل اور کرم کیا کہ اللہ نے یہ واقعات قرآن میں بیان کیے تاکہ ہماری رہنمائی ہو سکے کہ ہم پر ایسے حالات ہیں تو ہم پیچھے میں دیکھیں کہ اللہ نے کیسے حفاظت کی. فرعون موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے جا رہے ہیں اپنے لشکر کے ساتھ، زبردست لشکر اور بہترین ہتھیاروں کے ساتھ. موسیٰ علیہ السلام آگے جا رہے ہیں سامنے صحابہ کے ساتھ، سامنے دریا ہے. دیکھنے والے تو سامنے بھی موت نظر آ رہی ہے، پیچھے بھی موت نظر آ رہی ہے، لیکن اللہ نے کہا کہ میں حفیظ میں حفاظت کر کے دکھاؤں. اللہ نے ہلاکت کے نقشوں میں سارے نقشے ہلاکت کے ہیں، لیکن اللہ نے اس سے حفاظت کر کے دکھایا. موسیٰ علیہ السلام سے کیا فرمایا تھا جس کا حکم ہے، ایک موسیٰ تمہارے ہاتھ میں رسا یہ پانی پہ مارو، جبکہ انسان کی عقل کہتی ہے کہ ایسا
پیچھے فرعون کے سر پہ مارو، لیکن اللہ نے کہا پانی پہ مارو، کیونکہ اللہ نے قدرت کا ظہور کرنا تھا۔ اللہ نے دکھانا تھا کہ میں حفیظ ہوں، میں ایسے حفاظت کر کے دیکھا۔ جب وہ ایسا پانی کے سر پہ پڑا تو پانی نے راستہ ہوا۔ وہ اللہ جس کا عرش آسمانوں پر ہے، جس کی بادشاہت پر، جس کے راستے پانیوں پر ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا، وہ ایسا حفیظ ہے، اللہ رزاق ہے، رزق دینے والا ہے، اور ایسا زبردست رزق دینے والا ہے کہ انسان کے وجہ سے گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام کا مشہور بات یہ بار بار تذکرہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا دل اس سے اثر لے لے، ہمارے دل میں اس کا یقین پیوست ہو جائے، رچ جائے، بس جائے۔ پتھر کے اندر، 3 پتھروں کے اندر، 3 اندھیروں کے اندر چھوٹا سا کیڑا تازہ خوراک کھا رہا ہے اور اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے اور اللہ کا ذکر کر رہا ہے، وہاں اللہ اس کو رزق پہنچا رہا ہے۔ اس وقت سمندر کے اندر اللہ پاک کی اتنی بڑی بڑی مخلوقیں ہیں کہ انسان کے سوچ سے بھی بڑی، اللہ ان کو روزانہ تازہ خوراک کھلا رہا ہے۔ جنگلوں کے اندر درندے ہیں، اللہ ان کو تازہ خون مہیا کر رہا ہے، ان کی تازہ خوراک ان کو پہنچا رہا ہے۔ ایسا زبردست رزاق ہے۔ عزت کے فیصلے اللہ کے یہاں سے ہوتے ہیں۔ ساری دنیا کی طاقت اکٹھی ہو جائے، ایک انسان کو ذلیل کرنے پر آ جائے، لیکن اللہ اس کو عزت دینے پر آ جائے تو ساری دنیا کی طاقت پھیل ہو جائے، اللہ اس کو عزت دے۔ کامیابی کے فیصلے اللہ کے یہاں سے ہوتے ہیں۔ ساری دنیا کی طاقت جمع ہو جائے، ایک انسان کو ناکام کرنا ہے، لیکن اللہ اس کو کامیاب کرے گا۔ ساری دنیا کی طاقت کے ہوتے ہوئے، ساری دنیا کے ہوتے ہوئے، سارے اسلحے موجود ہوں، اللہ اس کو کامیاب کرے گا۔ اللہ اوپر، اللہ بڑا زبردست ہے۔ اس اللہ کو اپنا بنانا ہے، اس اللہ کو اپنے ساتھ لینا ہے۔ جب اللہ ساتھ ہو جائے گا، ایمان بن جائے گا، یقین بن جائے گا، خدا کی قسم ہر چیز پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ آج سارے انسانوں کو یہ پتہ ہے، سارے مسلمانوں کو یہ پتہ ہے کہ 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ کوئی مسلمان ایسا نہیں ہوگا جو یہ بات یہ نہیں جانتا ہوگا، مگر یقین کی کمی کی وجہ سے، ایمان کی کمی کی وجہ سے مسجد کی طرف قدم جانا مشکل ہوگا۔ انسان ایمان کے بقدر اعمال کرتا ہے، ایمان کے بقدر اعمال کرتا ہے، اور جتنے اعمال اچھے ہوں گے، اعمال اعلیٰ ہوں گے، اتنی اس کی زندگی بنے گی۔ اب مثال لے لو کہ ایک انسان کے پاس جیب کے اندر 5,000 روپے، وہ بازار جائے گا تو 5,000 کی خریداری کرے گا، 5,110 کی بھی نہیں کر سکتا، 5,100 کی بھی نہیں۔ کیوں؟ اس کے پاس ہے ہی 5,000 روپے۔ اس طرح جس انسان کا ایمان جس سطح کا ہوگا، وہ اسی سطح پر اللہ سے تعلق بنا ہوگا، اسی سطح پر وہ ایمان پر جائے گا۔ صحابہ پہ آپ علیہ السلام نے 13 سال محنت کی، علماء کیا فرماتے ہیں، 13 سال کی محنت کے بعد جب نماز کا حکم ہوا تو صحابہ خوش ہو گئے۔ صحابہ جانتے تھے ہمیں اللہ سے لینے کا ذریعہ مل گیا، اور صحابہ کا جتنا بھی بڑے سے بڑا مسئلہ ہوتا 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے اپنے مسئلے کو حل کرا دیتے، چاہے وہ قرآن کے اعتبار سے ہوتا، چاہے وہ پانی کے اعتبار سے ہوتا۔ مشہور واقعہ ہے صحابی کا، غلام نے کہا، خادم نے کہا پانی نہیں ہے، زمین بنجر ہو رہی ہے، کہا میرا مسلح لے کر آؤ، وہاں مسلح بچھایا، 2 رکعت پڑھے، اللہ سے دعا کی، خادم کو کہا مسلح ہٹاؤ، نیچے کھدائی کرو، تازہ پانی کا چشمہ ڈالا، نماز سے اپنے مسئلے حل کرا۔ ایک صحابی گھر آئے، کہا کھانے کو کچھ نہیں ہے، بیگم کو کہا گھر میں نماز پڑھے، میں مسجد میں پڑھتا ہوں۔ مشہور واقعہ، ہم نے سنا، ہم نے پڑھا، دل اثر کیوں نہیں لے رہا؟ کہ ایمان نہیں بنا ہوا، اللہ کی معرفت دل کے اندر نہیں ہے، اعمال کا یقین دل کے اندر نہیں ہے۔ جب نماز پڑھے گھر آ کے دیکھا بند چکی چل رہی ہے، اس سے آگے کی حیرت کی بات، اس میں ایک چھوٹا سا گندم کر رہا ہے، یہ اللہ کی مدد ہے۔ پوری کا واقعہ فضائل اعمال میں، کس سے اپنا مسئلہ حل کرایا؟ نماز کے ذریعے، اعمال کے ذریعے۔ 2 رکعت پڑھی، 2 رکعت پڑھی، اللہ کیسی نگد مدد فوراً۔ تو بھائی آج دنیا میں جو بھی حالات ہیں، کسی بھی قسم کے حالات ہیں، اس سب کا حل اللہ کے پاس موجود ہے۔
موجود ہے نا نہیں؟ اور اللہ سے فیصلے اتارنے ہیں تو آپ علیہ السلام کے اعمال اتار. سارے انسان چاہتے کہ ہمارے حالات بدل جائیں، سارے انسان چاہتے کہ ہم اس پریشانیوں سے نکل جائیں، لیکن جو اسباب آپ علیہ السلام نے بتائے اس کو اختیار نہیں کیا، جو طریقے جو اعمال بتائے اس کو اختیار نہیں کیا، وہ اعمال ہم نے چھوڑ دی. بیماری آ رہی ہے، نماز کی طرف جا. ایک صحابیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیٹ میں درد ہے، کہا جاؤ رکعت نماز. آپ علیہ السلام صحابہ کو اعمال کی طرف متوجہ کر رہے ہیں. سورج گرہن ہو رہا ہے، چاند گرہن ہو رہا ہے، نماز کی طرف متوجہ کر رہے ہیں، یا اعمال کی طرف متوجہ کر رہے ہیں کہ اعمال سے زندگی بنے گی، اعمال سے مسئلے حل ہوگی. آج ہم نے وہ اعمال چھوڑ دی جن اعمال سے اللہ کی مدد. غزوہ بدر کے اندر آپ علیہ السلام ساری رات اللہ کے ذکر میں مشغول ہیں، دعاؤں میں مشغول ہیں، نماز میں مشغول ہیں، اعمال کر رہے ہیں، صبح اللہ کی مدد. اگر بھائی آج بھی میں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے حالات بدل جائیں، ہماری پریشانیاں ختم ہو جائیں، خدا کی قسم اللہ بھی چاہتا ہے لیکن ہم نہیں چاہتے. اگر وہی اعمال کر کے جو رسول اعمال آپ علیہ السلام نے بتایا، جو دعائیں بتائی، ان دعاؤں کا ہم اہتمام کریں. ہر فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. اذان اور اقامت کے درمیان جو وقت ہے اس میں دعا قبول ہوتی ہے. ذکر کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. اور اللہ نے فضل کیا یہ رمضان کا مہینہ دیا، سحر اور افطار میں دعا قبول ہوتی ہے. ہم دعائیں مانگیں. اور یہ شیطان کی بدگمانی میں نہ ہے کہ میں اتنے سال سے دعا مانگوں وہ قبول نہیں ہوئی، یہ ہماری خام خیالی ہے. فرمایا حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ مومن کی کوئی ایسی دعا نہیں جو قبول نہ ہوتی ہو، لیکن اللہ کسی مسلط کی وجہ سے اس کو روک دیتے ہیں. کل قیامت میں اللہ پاک کے بندے کو نوازیں گے، بندہ حیران رہ جائے گا کہ اللہ میں نے یہ دعا مانگی نہیں، کہ فلاں وقت میں تم نے مانگی تھی، اسی وجہ سے میں نے روکی تھی، یہ کی لے یہ کی. تو بندہ حیران رہ جائے گا، وہ کہے گا کہ دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی وہ اچھا تھا. تو بھائی ہم دعاؤں کا اہتمام کریں، ہم دعاؤں کا اہتمام کریں. اور بھائی دونوں جہانوں کی زندگی کی کامیابی ہر کوئی چاہتا ہے. کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو کہتا ہے کہ میں ناکامیاب ہوں، کوئی ایسا شخص نہیں، کسی نے بھی پوچھو، یہاں تک کہ غیر مسلم بھی کہتا ہے میں کامیاب ہوں. لیکن کامیابی صرف اللہ کے دین کے اندر ہے. کامیابی کا ایک ہی راستہ ہے، دوسرا راستہ ہے کہ 24 گھنٹے کی زندگی کے جو اللہ کے احکام ہے حضور علیہ السلام کے مبارک طریقوں میں پورے کریں. یہ پورے کا پورا دین ہے. جو دین پہ چلے گا اللہ اس کی دنیا بھی چمکائیں گے، اللہ اس کی آخرت بھی چمکائیں گے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کسی نے کیا کہا کہ عمر تمہارے آنے سے دین چمک گیا. کہا نہیں، دین تو چمکایا تھا، عمر دین کی وجہ سے چمک. صحابہ کی زندگیاں ہمارے سامنے ہیں. اسلام سے پہلے کیا تھے، اسلام کے بعد کیا ہے. اسلام سے پہلے صحابہ کھوپڑیوں کے اندر شراب پی رہے، اپنی بچوں کو زندہ زمین کے اندر دفنا ہے، لیکن جب دین زندگی میں آیا اللہ نے ان کو چمکا دیا. یہ وہی صحابہ ہیں جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے. پھر یہ وہی صحابہ جب دین زندگی کے اندر آیا، فضائل اعمال کے اندر واقعہ موجود ہے، جا کے پڑھ لینا، کہ اپنی جان جا رہی ہے پیاس کی وجہ سے، لیکن برابر میں دوسرا صحابی آگ کر رہا ہے، کہا مجھے چھوڑو پہلے اس کو پانی دو. ایسے ہمدرد بن گئے، ایسے اکرام کرنے والے بن گئے. اس کی وجہ سے، دین کی وجہ سے، کہ دین ان کی زندگی کے اندر آ گیا. آج بھی یہ دین موجود ہے جو 1400 سال پہلے اللہ کے نبی لے کر آئے. آج بھی خانقاہوں میں، مدارس کے اندر، مساجد کے اندر، تبلیغی جماعت کے اندر اسی دین کی محنت ہو رہی ہے. مشائخ اپنے شاگردوں پر، اپنے مریدوں پر وہی محنت کر رہے ہیں، وہی اعمال بتلا رہے ہیں جن سے اللہ کی مدد آتی ہے، جن سے انسان کی زندگی چمکتی ہے. ہمارا بھی یقین اللہ کی ذات سے بن جائے، میرا بھی تعلق بن جائے، سب کا بن جائے، ساری دنیا کے سارے انسانوں کا بن جائے. یہ غلط فکر ہمارے اندر ہو چاہیے. کیوں کہ ہم آخری نبی کے آخری امت ہیں، اور ختم نبوت کے سب کے لیے ہماری ذمہ داری بھی ہے. اب ایک شہر کے اندر کوئی وبائی امراض پھیل جائے مثال، اور اس کی دوائی میرے پاس ہو جس سے وہ بیماری ختم ہو جائے،
اور میں دوائی کو تالا لگا کر بیٹھ جاؤں اور نہ دوسروں کو آنے دے دیں، ہم رکاوٹ بنیں۔ اللہ ہماری کمزوری کو معاف کرے۔ بھائی اللہ سے سنا کرنا بہت آسان، پچھلی زندگی پر توبہ، اگلی کے لیے عذاب رہ جاتا۔ جیسے ہمارے استاد جی بھی بیان میں فرماتے ہیں کہ ولی بننا بہت آسان ہے، ادھر توبہ ادھر اللہ ولایت کا تاج کروا دیتے ہیں۔ بنی اسرائیل کا مشہور واقعہ، گنہگار شخص تھا، قوم تک کی جنگل میں پھینک دیا، اللہ سے توبہ کی، اللہ نے ولایت کا تاج پہنایا، وقت کے نبی کو کہا کہ اس کا جنازہ پڑھو، اور یہ بھائی ساتھ یہ خوشخبری بھی نہیں کہ جو جنازے میں شریک ہو۔ تو بھائی کہنے سننے کا مقصد یہ ہے کہ ہم سب کا تعلق بھی اللہ کی ذات عالی سے ہونا چاہیے، ہم سب کا تعلق اللہ کی ذات عالی سے ہونا چاہیے۔ یہ خانقاہوں میں ذکر لا الہ الا اللہ، دل اللہ سے اثر لے لے، دل اللہ سے اثر لے لے، دل اللہ کا عرش ہے، دل اللہ کا گھر ہے۔ فرمایا اللہ کی ذات اتنی بڑی ہے، ساتوں زمین ساتوں آسمان اس کو نہیں سما سکتے، ایک مومن کا دل ہے جہاں اللہ سے، تو ہمارا دل اللہ کا عرش بن گیا۔ یہ ذکر اسی لیے، اور یہ ذکر سے ایمان تازہ ہو جاتا ہے، ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ سب اس کی کوشش اور نیت کریں گے انشاءاللہ، مبارک مہینہ ہے، دعاؤں کا اہتمام کریں، استغفار کا اہتمام کریں۔ ایک عشرہ ختم ہو گیا، دوسرا عشرہ جو ہے مغفرت کا ہے، آدھا یہ بھی ہو گیا، جتنے لمحے بچے، جتنی گھڑیاں بچے، رو کے اللہ سے مانگیں، اور ساری امت کے لیے انشاءاللہ۔ آج ہماری خانقاہ میں اللہ کے فضل کے کرم سے قرآن کا ختم ہے تراویح میں، تو انشاءاللہ اس کی ترتیب بھی ہے۔ عشاء کے بعد مفتیان کرام ہیں، یہ اصل بیان تو ان کا ہوگا، ہماری مثال تو ان کے سامنے ایسے جیسے سورج کو مومبتی دکھا، تو انشاءاللہ اس میں بھی ساتھی شرکت کریں۔ جو ساتھی کہیں باہر تراویح پڑھ رہے ہو، تراویح فوراً بعد آ جائے، تو یہاں تراویح پڑھ رہے ہو تو فوراً کے ساتھ شرکت کریں۔